تو صابر بھائی مجھے یہ بتائیے گا، جیسے یہ بہت بڑا اجتماع ہے، اس کو آئی تھنک اف کریکٹ می اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر کہ یہ آئی تھنک حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، یہ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع پاکستان میں منعقد کیا جاتا ہے ہر سال۔ اور ایکسپیکٹڈ کتنی کی ایسٹیمیشن ہے، کتنے کے لوگ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں؟ لاکھوں میں ہے، میں ایگزیکٹلی فگر تو نہیں بتا سکتا، لیکن پہلے یہ جو کامن اجتماع تھا جس میں سب لوگ انوائٹ کیے جاتے ہیں، یہ ایک اجتماع ہوا کرتا تھا، پھر وہ اس کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ انہوں نے 2 میں کر دیا، صحیح۔ پھر وہ بھی مشکل ہو گیا 2 سے، پھر انہوں نے ایسے کر دیا کہ ایک سال جو ہے وہ ایک کنٹریز پورے ملک کو ڈیوائڈ کیا کہ یہ علاقے پہلے سال آئے جی جی۔ اور یہ باقی علاقے دوسرے سال آئے، اچھا۔ لیکن اس میں بھی جو پہلے سال آئیں گے وہ بھی 2 میں ڈیوائیڈڈ ہے، صحیح صحیح مطلب صحیح 4 میں سپلٹ کر دیا ہے۔ صحیح صحیح۔ اس کے باوجود بھی آپ جائیں گے تو آپ نیا بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کدھر آگے اتنے زیادہ لوگ۔ ماشاءاللہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہر سال تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ہم آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں، کیسا آپ نے پایا ادھر جا کے، کیا سیکھا، آرگنائزیشن سیکھی آپ نے، اللہ سے لگاؤ سیکھا، کیا کیا سیکھا آپ نے؟ بالکل جی، وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ کوئی اور بات کی ہی نہیں جاتی، نہ پولیٹکس ڈسکس ہوتی ہے، نہ آپ کے کچھ دنیاوی کوئی چیز بھی نہیں ہے، بس یہی ایک ہی صدا ہے ان کی کہ اللہ سے کہ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے، غیر کے طریقوں میں ناکامی ہے۔ بالکل۔ تو وہ ایک مشہور ہے کہ وہ ایک انٹیلیجنس والی کی ڈیوٹی لگائی گئی وہاں پہ کہ یار یہ دیکھو اتنے لوگ مجمع یہ اکٹھا کرتے ہیں، اچھا۔ یہ کیا ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں، ذرا پتہ کر کے آؤ۔ وہ رپورٹ جب وہ پیش کر کے لایا تو وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تو زمین کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، یا تو آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں یا زمین کے اندر قبر میں جانے کی کوئی بات کر رہے ہیں، تو ہم کیا رپورٹ صحیح پیش صحیح۔ کریں۔ تو اللہ سے لگاؤ، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور وہاں آپ جو بھی 3 دن آپ لگائیں یا جتنا بھی عرصہ آپ لگاتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی چینج رونما ہوتی ہے، اور بالکل۔ یہی وہ چینج ہے جو کہ اتنے لوگوں کو چینج کر لاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اب فارنر اتنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اچھا۔ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ جو باہر سے آتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ترتیب ہے کہ ایک جماعت جب بنائی جاتی ہے تو اس میں اگر فار ایگزامپل 10-12 لوگ ہوں تو 4 سے 5 فارنرز کے ہوں گے، باقی پاکستانی ہوں گے، صحیح۔ تاکہ وہ ان کو جب مقامی کسی علاقے میں بھیجیں تو ان کو چلا سکے، ان کی ضرورتیں، ان کے ٹرانسلیشن کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں۔ جی جی۔ آپ وہ بار بار اعلانات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹرانسلیٹر چاہیے، صحیح۔ ٹرانسلیٹر کم پڑ گئے۔ اچھا۔ اچھا ٹرانسلیٹر تو چلو وہ ایک خاص ایک چیز ہے، لیکن اب وہ بار بار یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب وہ فارنر زیادہ ہو گئے، پاکستانی کم ہے، اچھا۔ جماعتیں نہیں بن رہی۔ تو اتنے مطلب یہ آپ وہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہاں سبزی اگاتے ہیں، اس میدان میں پھر اجتماع ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی کمفرٹیبل تو نہیں ہوتی، بالکل۔ لیکن اس اونچی نیچی جگہ پہ اور اس مٹی میں بندے کو ایسی نیند آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں وہ بڑے بڑے ہوٹلز یا اپنے بیڈ روم پہ وہ سہولت اور اس کو میسر نہیں پیچھے آتی، بالکل۔ اور